وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی۔ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ فرعون سرکش ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 43 سورہ طٰہٰ۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں جیسا کہ پہلے بھی بات کی جا چکی کہ بنیادی مضمون جو ہے وہ رسالت کے مقاصد کی تفہیم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور مکہ مکرمہ کے اندر قریشی سرداروں کی مخالفت کی وجہ سے اس ذمہ داری کے جو کامیابی کے ظاہری امکانات تھے وہ بہت کم تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی دی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کے، اور دوسری طرف قریشی سرداروں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو انذار کیا جا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری سرداریاں جو ہیں تمہیں عذاب سے بچا لیں گی؟ ایک فرعون جیسا متکبر شخص جو بہت بڑا اقتدار رکھتا تھا اور بہت زیادہ وسائل رکھتا تھا، وہ شخص ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے عذاب کا شکار ہو گیا، اور دنیاوی اور اخروی اعتبار سے وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ تو تم اپنی سرداریوں کی بنیاد پر اور اپنے اقتدار کی بنیاد پر کسی قسم کا غرور نہ کرو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کے اوپر لبیک کہہ دو۔ یہ گویا ہمہ پہلو مقاصد تھے اور ہمہ پہلو مفاہیم ہیں جو اس موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں، جو آیت نمبر 9 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 98 تک جاتا ہے، اس قصے کے اندر یہ مختلف پہلو جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو تمہید ہے پہلی 8 آیات، اس میں بھی دراصل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد ہے وہ بتایا گیا ہے، اور پھر ساتھ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا اظہار ہے کہ وہ ذمہ داری کس قسم کی ہے، اور ساتھ ہی آپ کی مشکلات کا بھی اظہار ہے کہ آپ یہ معاملہ مشکل ہے لیکن اس کے اندر بالآخر انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پہلے بھی بات ہوئی کہ بطور کہانی کے نہیں ہے بلکہ بطور عبرت کے ہے، لہٰذا اس کے صرف وہ پہلو جو عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں وہی یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پہ قرآن اسی طرح سے بیان کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تکرار بھی ہے قرآن کے بیانات میں، اور پھر ہمیں بار بار وہی واقعہ مختلف پہلوؤں سے نظر آتا ہے کہ جہاں عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے جس پہلو کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ کریم وہی پہلو اجاگر فرماتے ہیں۔ چونکہ بات یہاں پہ رسالت کے مقاصد کی ہو رہی تھی اور ذمہ داری کی ہو رہی تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، ان کا قصہ بھی وہاں سے شروع کیا گیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی۔
اور اس سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ یہاں پہ بیان نہیں ہوئے، دیگر مقامات پر بہرحال بیان ہوئے ہیں، سورہ شعراء کے اندر، سورہ قصص کے اندر باقی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ یہاں وہ باقی تفصیلات نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ رسالت ملنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کی جو کامیابی ہے، جو اس کا جو رسپانس ہے فرعون کا اور فرعونیوں کا، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے، تاکہ جو اس مقام پر اصل پہلو اجاگر کرنا مقصود ہے وہ اجاگر ہو جائے، اور دشمنان اسلام کو، قریشی سرداروں کو، مشرکین مکہ کو انذار اور تنبیہ بھی ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کو ایک تسلی اور اطمینان بھی ہو جائے۔ تو اس کہانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی، یہ بات ہم پڑھ آئے ہیں، تو آپ نے پھر دعا کی کہ اللہ میرا سینہ بھی کھول دے، میرے لیے آسانی پیدا کر دے، میرا معاملہ آسان کر دے، لوگوں تک میری بات ان کو پہنچ جائے، کمیونیکیشن ہو جائے، یفقہوا قولی، جو عام طور پر مقررین جو ہیں اپنی تقریر کے آغاز میں یہی دعا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعوت کا آغاز کرنے کے لیے بڑی شاندار دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کن حالات میں پڑھی تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے بارے میں بات پہلے ہو چکی۔ اس کے بعد یہ بھی دعا کی کہ میرا بھائی جو ہے ہارون، اس کو میرا وزیر یعنی میرا اسسٹنٹ، میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں پوری ہو گئیں۔ اب دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ دونوں جائیں، اذهبا، دونوں جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرح، انہ طغی، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا۔ اب سرکشی جو فرعون کی تھی وہ دو اعتبار سے تھی، ایک تو سرکشی اللہ کے خلاف تھی، اور وہ اللہ کی بندگی کی بجائے وہ سرکش ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں رب ہوں، بجائے اس کے کہ وہ رب کی بندگی کرے وہ اپنے آپ کو رب سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ سرکشی اس کی خالق و مالک کے ساتھ تھی۔ دوسری سرکشی اس کی مخلوق کے ساتھ تھی، انسانوں کے ساتھ تھی، کہ وہ ظلم کا ایسا اس نے بازار گرم کر رکھا تھا کہ وہ کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، اس لیے کہ جس شخص کے پاس وسائل بھی ہوں اور اس کے پاس افرادی قوت بھی ہو اور اقتدار بھی ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے کوئی بات کرنے کی؟ لہٰذا وہ اپنی شان میں گستاخی کے اعتبار سے، اپنے نظام میں کسی قسم کے دخل اندازی کے اعتبار سے، اور اپنی حکومت کے اندر اس کے حکومت کے استحکام کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی عمل کوئی شخص اگر کرتا تھا تو اس کو وہ قطعاً برداشت نہیں کرتا تھا۔ لہٰذا اس کی سرکشی اس قدر تھی کہ نہ صرف وہ بنی اسرائیلیوں کے لیے وہ سرکش تھا، بلکہ وہ قبطیوں میں سے بھی اگر کوئی شخص اس کے اقتدار یا اس کی حکومت یا اس کے کسی بھی مفاد کو نقصان پہنچانے کا کسی موقع پر بھی اگر کوئی امکان ہوتا تو وہ اس شخص کو بھی راستے میں ہٹانے میں ذرا دیر نہیں لگاتا تھا۔ لہٰذا سرکشی تو اس کی انتہا پر تھی دونوں اعتبار سے۔ لیکن اب دونوں بھائیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اسی کے پاس جانا ہے۔ اب یہ جو نبوت و رسالت ملی ہے یہ اس لیے نہیں ملی کہ آپ کسی جھونپڑی میں بیٹھ جائیں یا کسی غار میں بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری عمل کا تقاضا کرتی ہے، اور عمل کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی سرزمین پر اللہ کا دین نافذ کرنا، اور اللہ کے دین میں رکاوٹ چاہے چھوٹے بڑے فرعون ہوں، چاہے بڑا فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے وہ ہو، چاہے چھوٹے چھوٹی سرداریاں ہوں، کوئی بھی ہو، ہر رکاوٹ کو آپ نے دور کرنا، اور آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کا جھنڈا اٹھا کے آپ نے چلے جانا۔ لہٰذا جاؤ، اور اس سے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، وہاں جو پہلی ہدایت دی تھی کہ دعوت کا آغاز ہونا ہے، تم اور تمہارا بھائی دونوں چلے جاؤ اور دعوت کا آغاز کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ولا تنیا فی ذکری، یہ نہیں فرمایا کہ میرا ذکر کرتے رہنا، اللہ اکبر، یہ نہیں فرمایا کہ میرا ذکر کرو کہ تمہاری دعوت کے اندر تمہیں تقویت ملے گی، ایسا نہیں فرمایا، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ یاد تو پری ریکوزٹ ہے، اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر تو پری ریکوزٹ ہے دعوت کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے کوئی داعی ہو اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ لہٰذا داعی اور ذکر اور اللہ کی یاد یہ دونوں اعتبار سے ہے، ایک تو وہ ذکر ہے جس کو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، میں پوری تفصیل سے بات ہو چکی کہ ذکر دراصل صرف زبان سے الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے،
ذکر، الفاظ کی ادائیگی اور دل کے اندر جو یاد ہوتی ہے، دل کے اندر جو ریممبرنس ہوتی ہے، ان دونوں کے مجموعے کا نام ذکر ہوتا۔ لہذا وہ جو دل کی یاد ہے وہ انسان کے طرز عمل کو درست رکھتی ہے۔ آپ کو ہر وقت یہ یاد ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کو ہر وقت یاد ہو کہ میرا اللہ میرا خالق و مالک ہے، آپ کو ہر وقت یاد ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضابطۂ حیات دے کے گئے ہیں، آپ کو ہر وقت یاد ہو کہ ہمارا ایک مقصد ہے زندگی کا اور ایک قیامت آنے والی ہے، اس دن نتیجہ نکلنا ہے اور جواب دہی آپ کے سامنے رہے۔ یہ پورا تصور دین آپ کے سامنے ہو، اور اس اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے، اللہ کی مخلوق میں سے ایک ذمہ دار بندہ ہونے کے اعتبار سے آپ کو اگر ہر وقت اپنا مقام یاد رہے گا اور اللہ یاد رہے گا، یہی تو اصل میں چاہیے۔ لہذا وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، میری یاد میں غفلت نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی وقت تمہیں میں یاد نہ رہوں۔ اللہ ہی یاد نہ رہا تو پیچھے رہ کیا گیا؟ اللہ کے بندوں کے پاس سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی وہ مقاصد کی یاد دہانی، وہ قدم قدم پہ رہنمائی، یہ سب اللہ کی یاد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سے بڑی چیز اور کوئی نہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز۔ لہٰذا یہ پہلا ٹول ہے داعیان ملت کے لیے۔ اگر کوئی داعی بننا چاہتا ہے دین کا تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دن رات صبح و شام اللہ کی یاد میں گزارے، اور اللہ کی یاد میں گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز جتنی زیادہ پڑھو گے، 5 نمازیں تو ہیں ہی، اس سے زیادہ جتنی نمازیں پڑھو گے یہ اللہ کی یاد کے لیے آپ کو یاد کو بوسٹ کریں، آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا تو آپ نماز پڑھتے تھے، اذا حضبہ امر صلی، جب بھی آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا، وہ اہم معاملہ خوشی کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی مہم درپیش ہو سکتی ہے، وہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، وہ انفرادی پریشانی ہو سکتی ہے، وہ اجتماعی پریشانی ہو سکتی ہے، آپ نماز پڑھیں، اللہ کی یاد بھی آئے گی اور اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آئے گی، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اطمینان بھی حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی نتیجہ اگر اچھا ملتا، صحابی کہتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری ملتی، بشر بحاجۃ، جب بھی آپ کو کوئی خوشخبری ملتی تو آپ اس وقت کیا کرتے تھے؟ فخر ساجدا، آپ اسی وقت سجدے میں گر جاتے، سجدہ شکر بجا لاتے تھے، شکرانے کی نماز پڑھتے تھے، یوں کہہ لیجئے 2 نفل شکرانے کے حدیث کے اندر آتے ہیں کہ آپ نے اگر شکر ادا کرنا ہے تو 2 نفل پڑھے۔ تو گویا پوری زندگی انسان کی، یہ جو ولا تانیہ فی ذکری ہے، پوری زندگی داعی کی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے۔ اور یہ نماز تو اس قدر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے تھے 2 رکعت پڑھ کے جاتے تھے، واپس تشریف لاتے تھے 2 رکعت پڑھ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ عام طور پہ آپ کا معمول یہی تھا۔ کیوں؟ جاتے ہوئے بھی اللہ کی یاد، واپس آتے ہوئے بھی اللہ کی یاد، اور پھر سفر کی دعائیں، موقع بموقع دعائیں، جانے کی دعائیں، آنے کی دعائیں، اوبن اوبن لربنا توبا لا یغادر علینا ہوبا، آئبون تائبون عابدون لربنا ساجد لربنا حامدون، یعنی یہ ساری کی ساری باتیں دراصل اللہ کی یاد ہیں۔ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے جائیے، واپس آتے ہی غفرانکا غفرانکا غفرانکا، اللہ یہ جو تھوڑا سا وقت گزر گیا تیری یاد کے بغیر، اللہ اکبر، میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، غلط جگہ پہ تھا، ایسی جگہ پہ تھا جہاں تیرا ذکر کرنا مناسب نہیں تھا، تو وہ جو تھوڑا سا وقت گزرا ہے اس پر بھی میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں، اللہ تجھے مجھے بخش دے یہ جو تھوڑا سا وقت گزرا ہے تیری یاد کے بغیر۔ لہٰذا پوری زندگی اللہ کی یاد میں گزرے تو پہلی ہدایت اور پہلا سبق جو پڑھایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، تم نے بس کام یہ کرنا ہے کہ کسی وقت مجھے بھلا نہیں دینا۔ تو انسان کو اب دنیا کے کام کر رہا ہو، انسان اپنی زندگی کے معمولات سر انجام دے رہا ہو تو بس دعائیں پڑھتا جائے، وہ جو موقع بموقع دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، بازار کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، کون سا موقع ہے جس کی دعا نہیں؟
بارش آ جائے تو دعا ہے، بارش نہ آئے تو دعا ہے، بارش زیادہ آ جائے تو دعا ہے، سبحان اللہ، آندھی آ جائے تو دعا ہے، کوئی مسئلہ ہو دعا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پھر جامع دعائیں جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری دراصل اللہ کی یاد کا ایک نظام ہے۔ جب ہم زبان سے کچھ کہتے رہیں اور دل میں اللہ کی یاد نہ آئے تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ ناقص ذکر ہے، یہ ذکر ناقص ہے۔ زبان سے انسان کہتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کو تفہیم نہ ہو کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے۔ آپ زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہیں، آپ کو تفہیم نہ ہو کہ میں اللہ اکبر کہہ کے دراصل اللہ کس ہستی کو یاد کر رہا ہوں۔ یہ ذکر کی ایک ضرورت ہے اور ذکر کی پری ریکوزٹ ہے کہ آپ زبان سے بھی کہیں اور دل میں بھی اللہ کی یاد ہو۔ تو یہ نبی کو بتایا دونوں کو، ولا تانیہ فی ذکری، آپ نے اس سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا، سستی نہیں کرنی۔ اذهبا، اب جب ذکر میں سستی نہیں کرنی تو اب بے خوف جاؤ۔ اذهبا الی فرعون، اب فرعون کی طرف چلے جاؤ، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سے ایک سبق ملا، سرکشی میں کوئی فرعون جیسا بھی ہو، جب آپ اللہ کی یاد ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو آپ جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ زندگی کے ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں، اللہ اکبر، بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، بعض اللہ والوں کو مختلف جگہوں پہ دیکھا ہے، جب کوئی ظالم جابر فرعون قبضہ مافیا کوئی دنیا کا کوئی معاملہ، اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی یاد ہے، تو بڑی بڑی بندوقوں کا مقابلہ انسان خالی ہاتھ کر لیتا۔ اور اگر اللہ کی یاد ساتھ نہیں ہے تو پھر معاملے ہم نے دیکھے ہیں، بگڑتے بھی دیکھے ہیں، بنتے بھی دیکھے ہیں، ہر چیز آپ دنیا میں روزمرہ زندگی میں دیکھیں، چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ لہٰذا کبھی کسی کا سامنا کرنا ہو تو بس دو چیزیں دیکھ لیا کریں، ایک تو یہ کہ آپ حق پر ہیں، یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ حق پر ہیں، یہ کنفرم ہے کہ حق پر ہے، اس کو انشور کر لیجیے بالتیقن، آپ کو معلوم ہو کہ میں حق پر ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اللہ کی مدد حاصل کر لی ہے، اللہ کی مدد مانگ لی ہے، تو بس بسم اللہ کریں، پھر آپ کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ حق پر ہیں اور اللہ کی مدد آپ نے مانگ لی ہے اور اللہ کی یاد آپ کے ساتھ ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ جا کے ناکام بھی ہو جائیں گے تو آپ اصل میں ناکام نہیں ہوئے۔ سورہ نساء میں پڑھا ہے، مَن یقاتل فی سبیل اللہ، ٹکرایا اللہ کے لیے ہو، ٹکرایا اللہ کے لیے ہو، بس یہ آپ نے طے یہ کرنا ہے کہ کس کے لیے کیا کام۔ حق ہے، آپ کا موقف حق ہے، حق ہے، اور اللہ کی یاد ساتھ ہے، ساتھ ہے، ٹکرا جائیے۔ وَمَن یقاتل فی سبیل اللہ، لڑا اللہ کے لیے ہو، پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں، فیقتل او یغلب، چاہے وہ قتل کر دیا جائے چاہے غالب آ جائے، پھر یہ نتیجے کی تو پرواہ کوئی نہیں نا، جس کے لیے کرنا ہے اس کے ساتھ تو پہلے ہی تعلق ہے، جس کے لیے گیا ہے موقف درست ہے، یاد موجود ہے، ٹکرا جائیے۔ فرمایا فیقتل و یغلب، دو متضاد نتائج میں سے بھی نتیجہ نکلے گا، چاہے قتل ہو جائے چاہے غالب آ جائے۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان قریب اس کو اجر عطا کر دیں گے، بہت بڑا اجر عطا کر دیں گے۔ لہذا اللہ سے اجر کنفرم ہے، اگر یہ دو چیزیں کنفرم ہوگی، آپ حق پر ہیں اور جس سے ٹکرا رہے ہیں وہ ظالم ہے اور آپ کے ساتھ اللہ کی یاد ہے، تو ٹکرا جائیے۔ لہذا فرمایا اذهبا الی فرعون، چلے جائیے دونوں بھائی، جاؤ جا کے انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا، اس کے پاس جاؤ، فقولا لہ قولا لینا، سبحان اللہ، سرکش ہے تو وہ ہے نا، سرکشی اس کا گناہ ہے، ٹکر نہیں مارنی۔ فقولا لہ قولا لینا، یہ ہے دعوت کا آغاز،
سامنے چاہے جتنا بڑا مرضی فرعون ہے، آپ نے جا کے اس سے نرمی سے بات کرنی۔ فقولا، جا کے دونوں بات کرو، لہو، اس کے لیے، قولا لینا، انتہائی نرم بات کرنی ہے، نرمی سے۔ اللہ اکبر، لعلہ یتذکر و یخشی، نرمی سے بہت بڑی بڑی باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں، الفاظ نرم ہوں، لہجہ نرم ہو، آپ اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کر رہے ہوں جو غصہ دلانے والی ہے، اشتعال دلانے والی۔ اس کی فرعونیت تو پہلے ہی عروج پر ہے، وہ تو پہلے ہی سرکش ہے، وہ تو سرکشی کی انتہا کو پہلے ہی پہنچا ہوا ہے۔ آپ ذرا بلند آواز سے بات کریں گے، یا آپ اس کے ساتھ بلند لہجے میں بات کریں گے، یا ایسے سخت الفاظ استعمال کریں گے، تو وہ اپنی سرکشی کا مظاہرہ کر دے گا۔ اس کے پاس افرادی قوت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ تو ہے، وہ تو بندے کو قتل کروا دیتا ہے فوراً۔ اب تم دونوں بھائی ہو، جا کے نرمی سے بات کر۔ فقولا لہ قولا لینا، اب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا جو پچ آف وائس ہے وہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ نرم بات بھی کریں تو لگتا ہے سختی بات ہو رہی۔ اللہ اکبر، کئی سال پرانی بات ہے، میں سرکاری گھر میں رہتا تھا، خیر اب بھی سرکاری گھر میں ہی رہتا ہوں، تو یہ اکاڑا کی بات ہے، میں سرکاری گھر میں رہتا تھا، تو کوئی پائپ فٹنگ وغیرہ کا کام کروانا تھا، تو ان کا فور مین آیا دیکھنے کے لیے کہاں کام ہونا ہے، تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ یہاں سے ٹوٹی یوں لگے گی، ادھر سے پائپ آئے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا، سمجھا رہا تھا۔ تو وہ میری بات سن کے مجھے کہتا ہے ویسے ہی کریں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن لڑیں تو نہ۔ تو گویا جو میری پچ آف وائس ہے وہ یہ ڈپکٹ کر رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ سختی سے بات کر رہا ہوں۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کا لہجہ ہوتا ہے۔ میں اگر بالکل آرام سے بھی بات کروں، اور میں ظاہر ہے اس کے ساتھ فور مین جو سمجھنے کے لیے آیا ہوا ہے، میرا ہی کام کرنے کے لیے آیا ہے، میں اس کے ساتھ سختی سے بات کیوں کروں گا؟ لیکن اس نے یہ سمجھا کہ سختی سے بات کر، اب یہ اللہ کی طرف سے چیز ہے۔ لیکن وہ بات جو شعوری طور پر ہمیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو غصیلا بنایا ہے، کسی کو نرم مزاج بنایا ہے، کسی کو قدرت کلام عطا کی ہے، کسی کے پاس الفاظ نہیں ہوتے بات کرنے کے، یہ ساری چیزیں، یہ ڈفرینسز انسانوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ، مومن کے اندر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، کوئی بہت فراخ دل بھی ہو سکتا ہے، کوئی غصے والا ہو سکتا ہے، کوئی بہت بزدل ہو سکتا ہے، ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ فقولا لہ قولا لینا، نرمی یہ پہلا پریکٹیکل ٹول ہے، تو آپ نرمی سے بات کریں۔ بعض لوگوں کا اللہ نے لہجہ ہی ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ غصے ہو رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے پیار محبت سے بات کر رہے ہیں، لوگ آگے سے ہنس دیتے ہیں کہ یہ کیا غصے ہو رہا، وہ لہجہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا لہجہ ایسا ہے، بندہ پیار سے بات کر رہا ہے، نرمی سے بات کر رہا ہے، اگلا بندہ سمجھتا ہے وہ لڑ رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ شعوری طور پر جب آپ کسی کے پاس گئے ہیں دعوت دینے کے لیے، تو دعوت کا آغاز یہ ہے کہ آپ بات انتہائی نرمی سے کریں، اس لیے کہ اس میں امکان ہوتا ہے کیا کہ لعلہ یتذکر او یخشی، آپ نرمی سے بات کریں گے تو اس کو سوچنے کا موقع ملے گا، وگرنہ بندہ فلیئر اپ ہو جائے نا کسی چیز پر تو سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ غصے میں انسان کی سوچ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان کا دماغ معاف ہوتا ہے غصے میں، وہ کہتے ہیں نا غصے سے پاگل ہو گیا، تو بس غصہ آ جانا ہی پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے اس وقت۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اگر آپ نے آرام سے بات کی، اس کو موقع دیا کہ وہ تھوڑا سا سوچے، نرمی سے بات کی، تو پھر امکان ہے کہ وہ سوچے گا، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے، او یخشا، یا بات جو آپ کریں گے اس کی وجہ سے وہ ڈر جائے، یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اب یہ تو کہنے والے پر ہے، خطیب پر ہے کہ وہ کیسی بات کرتا ہے اور کیسا پیغام پہنچاتا ہے، کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، نصیحت پیدا ہوتی ہے۔ جتنی نرمی سے بات کریں گے، اچھے الفاظ میں بھی بات وہی ہو سکتی ہے، اور وہی بات جو ہے انتہائی برے الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے۔ کم از کم الفاظ تو آپ اچھے استعمال کریں، یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ وہ تمہاری ماں کا قسم جا رہا ہے، آپ کسی کو کہہ دیں، اور اس کا دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ تمہارے والد صاحب جا رہے ہیں، تو ان دونوں میں بہت فرق ہے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے دوسرے بندے پر، سننے والے پر جو امپیکٹ ہے اس کا زمین آسمان کا فرق ہے، بات وہی ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ لہٰذا آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں گے جو جس میں دوسرے کی عزت، قدر، اور ویسے بھی
یہ جو نرمی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جس کا تعلق سچویشنل نیڈز کے ساتھ ہوتا ہے، سچویشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس نرمی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی دلچسپی کی بات کریں، بات کا آغاز وہاں سے کریں جو اس کی دلچسپی کی بات۔ اس سے بہت زیادہ امکان ہے، یعنی وہ جو موضوعات اس کی دلچسپی کے ہیں وہاں سے شروع کر لیں اور آپ اپنا پیغام پہنچاتے جائیں تو زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ کی بات کو زیادہ غور سے سنیں گا۔ کم از کم ایک اعتماد تو پیدا کریں نا کہ وہ آپ کی بات غور سے سنے۔ جب غور سے سنے گا تو پھر اس کے اوپر وہ سوچے گا تو نصیحت پکڑنے یا نہ پکڑنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے، وگرنہ تو شروع میں آپ نے کوئی تلخ بات کر دی تو معاملہ وہیں ختم، امکانات ہی ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ پہلا پریکٹیکل ٹول بتا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کے اس سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ نرمی سے بات کرو گے، اگرچہ وہ ہے تو سرکش، لیکن نرمی سے بات کرنے سے امکان ہے کہ وہ نصیحت پکڑے اور امکان ہے کہ وہ ڈر جائے، اللہ کا خوف اس میں پیدا ہو جائے۔ قالا، اب دونوں یہ کہتے ہیں، اب یہ تقاضۂ بشری ہے اور حالات کی پوری سمجھ ہے اور حالات کا ادراک ہے۔ قالا، دونوں نے کہا، اللہ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، اللہ بات تو ہم کریں گے جا کے نرمی سے، تیری یاد سے بھی منہ نہیں پھیریں گے، جائیں گے کریں گے سب کچھ، لیکن ہمیں ڈر ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہمیں ڈر ہے، اندیشہ ہے، ان یفرط علینا، وہ بڑا بدبخت ہے، وہ اس کے باوجود ہمارے اوپر زیادتی کرے گا۔ جو ہی اس نے سننا ہے کہ میری سلطنت کو یہ نقصان پہنچانے کے لیے آ گئے، میرے نظریے کو چیلنج کرنے کے لیے آ گئے، تو اس نے تو زیادتی کرنی۔ ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ ہم جتنی مرضی نرمی کر لیں، ان یفرط علینا، کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے گا، او ان یطغی، یا اسی سرکشی کا مظاہرہ کرے گا جو اس کی فطرت ہے۔ لہذا وہ سرکشی کا مظاہرہ وہ ہمیں قتل بھی کروا سکتا ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو بس غصہ آنے کی دیر ہے، اس کے بعد وہ جو مرضی کرے، ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ یہ دعوت کہیں ابتداء میں ہی دم نہ توڑ جائے۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، اننی معکما اسمع و ارا، تم جاؤ، میرے کیمرے لگے ہیں تمہارے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، وہ جو کچھ کہے گا تمہاری بات کے جواب میں جو وہ کہے گا اس کو بھی سنوں گا، جو تم کہہ رہے ہو اس کو بھی سنوں گا، وَأَرَا، اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، اس کا رسپانس کیسا آتا ہے، سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں، تمہیں پریشانی کی کیا ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہوگا میں خود نمٹ لوں گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ لا تخافا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، ان اللہ مع الصابرین، سنا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کرنے کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانے والا۔ سامنے جتنی مرضی بڑی فوج ہو، جتنا مرضی بڑا طاقتور آدمی ہو، آپ اگر اللہ کی یاد کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں کہ یہ میرا فرض ہے، آپ اپنی فطرت کو، اپنی سرشت کو، اپنے اس طبی ادراک کو کہ حالات بہت خراب ہیں، اس کو اہمیت نہ دیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اہمیت دیں، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہی تو صبر ہے، اور یہ صبر، یہ ڈٹ جانا ہے، اور کوئی جو ڈٹ جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور جس کو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، اللہ ساتھ ہو، تو اس کو مسئلہ کیا ہے؟ بچے کو آپ کہہ دیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، چل، بچے کے ساتھ آپ چلے جائیں، اس کو تو وہ اس کی پاور میں، وہ کہتے ہیں ایک اکیلا دو 11، یعنی جو اضافہ ہوتا ہے صرف 2 ہونے سے وہ دگنا نہیں ہوتا، وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر جو ساتھ ہو وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو، خالق و مالک ہو، ہمہ مقتدر ہستی ہو، اور وہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس سے بڑے چاہیے کیا؟ لہذا فرمایا کہ
اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اور سب دیکھ رہا اور سن رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فاتیاہ، جاؤ دونوں، فقولا، جا کے ان کو کہو، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں جس نے بھیجا ہے وہ تیرا رب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل چند ہزار جو لوگ تھے وہ مقامی آبادی کے غلام تھے اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ظلم صرف اکیلا فرعون نہیں کر رہا تھا، مقامی ساری آبادی جن کو قبطی کہا جاتا تھا وہ سارے کے سارے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ لہٰذا آپ نے جا کے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو آزادی دلوانی، فارسل معنا بنی اسرائیل، آپ نے جا کے کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو بس، ولا تعذبہم، ان کو خام خواہ نہ ستاؤ، ان کو عذاب نہ دو، ان کو سزائیں نہ دو، ان کے اوپر مظالم نہ ڈھاؤ۔ عذاب کی ساری یہ سارے معنی عذاب کے، مطلقاً ستانا بھی عذاب ہوتا ہے، ان کے اوپر ظلم روا رکھنا بھی عذاب ہوتا ہے، کسی بات کی سزا دینا یا خواہ مخواہ سزائیں دینا یہ بھی عذاب ہوتا ہے، کسی چیز کے نتیجے میں سزا دینا یہ بھی عذاب ہوتا ہے۔ فلا تعذبہم، خواہ مخواہ ان کو نہ ستاؤ یا ان کو عذاب نہ دو، اور ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پاس آئے ہیں تیرے رب کی نشانیاں لے کر۔ اللہ اکبر، یہ جو گئے تو تھے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، نبی ہے، مشن کیا ہے؟ اللہ کی دین کی دعوت ہے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کرنا، یہ ہے نبیوں کا مشن۔ اور جا کے پہلا کام کیا کہہ رہے ہیں؟ فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہمارے ساتھ بھیج، تاکہ کم از کم وہ اس ظلم کی سچویشن سے تو باہر آئیں۔ وہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں اللہ کریم نے جو قتال کی فرضیت کا ایک مقام جو ہمارے لیے بیان کیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کے راستے میں؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ، کہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، بے سہارا بچے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اللہ اس بستی میں سے ہمیں نکال دے کہ اس بستی کے لوگ ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ گویا جہاں ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کی بستی سے نکلنا، اس کی دعا کرنا اور ان کو نکالنے کی کوشش کرنا، یہ گویا وہ شریعت کا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نبیوں کو بھی دیا ہے اور نبیوں کے امتیوں کو بھی دیا، ان کو نکالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہم قرض کے بوجھ تلے دب جائیں، یا ہمارے اوپر لوگوں کا، بندوں کا، انسانوں کا قہر نازل ہو، عذاب نازل ہو، وہ ہمارے اوپر مظالم ڈھائیں، اس سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ گویا جہاں بندے بندوں پر ظلم کر رہے ہوں وہاں پہ نیکی پنپ نہیں سکتی، وہاں پہ دین کی دعوت، وہاں پہ روٹی کی بات، وہاں پہ معیشت کی بات، وہاں پہ کوئی بات بھی وہاں پہ پنپ نہیں سکتی جب تک آپ اس ظلم کی سچویشن سے ان کو باہر نہیں نکالتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی ہمیں سکھائی، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہ ہمارے اوپر ایسی حکومت مسلط نہ کرنا، ایسے لوگ مسلط نہ کرنا، من لا یرحمنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے، ولا یخافک فینا اور جو ہمارے معاملے میں تجھ سے نہ ڈرے، اس کے دل میں
اللہ کا خوف نہ ہو کہ وہ عوام الناس کے حقوق دے، ایسی حکومت ہمارے پر، ایسے حکمران مسلط نہ کرے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، یہ اسی مفہوم کو پورا کر رہا ہے یہ حکم کہ آپ نے جا کے اس کو اور کچھ نہیں کہنا، آپ نے بس یہ کہنا ہے کہ یہ جو تم نے عذاب اور مختلف قسم کی سزائیں اور مختلف قسم کے مظالم جو تم ڈھا رہے ہو بنی اسرائیل کے اوپر، پہلے ان کو آزاد کرو اور ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ ولا تعذبہم، اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ قد جئناک بآیۃ، ہم نشانیاں لے کے آئے ہیں تیرے پاس، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، جو ہدایت کی اتباع کرے، ہر اس شخص پر سلامتی ہو۔ اب یہ سلامتی، سلام اس کو نہیں کہا، یعنی ہم تو ایک دوسرے کو تحیہ کہتے ہیں نا، ایک سلام تحیہ ہوتا ہے، گریٹنگز جس کو کہا جاتا ہے۔ سلام تحیہ یہ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں بھی ہوں، اللہ کی برکتیں بھی ہوں، سلامتی بھی ہوں۔ یہ سلام تحیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ، یہ وہی سلام ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلایا کرو۔ رہ گئی بات غیر مسلموں کی اور دشمنوں کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر مسلم کو خط لکھتے ہوئے بھی یہی سلام لکھا تھا، السلام من اتبع الہدی، ہر اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یعنی آپ کافر کو کہہ رہے ہیں اسلام، اگر وہ ہدایت کی پیروی کر لے گا تو یہ سلامتی کی دعا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو یہ سلامتی کی طرف دعوت ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، یہ تحیہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا مسلمانوں سے ہوتا ہے، یہ وہ سلام تحیہ نہیں ہے، بلکہ یہ سلام امن و سلامتی کی دعوت ہے۔ آپ کسی بھی کافر کو کہہ سکتے ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھا السلام علی من اتبع الہدی، یا پھر آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ کہا کہ دعوت دی رومی کیسر روم کو یا ہرقل کو، تو آپ نے اس کو کہا اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ امن میں آ جاؤ گے۔ یہ گویا اسی کا ایک دوسرا ورژن ہے، اسی کا دوسرا اسلوب ہے، جہاں فرمایا اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ تو تم امن میں آ جاؤ گے۔ یہاں فرمایا السلام علی من اتبع الہدی، ہر اس شخص پر سلامتی ہے جو بھی ہدایت کی پیروی کرے۔ گویا وہ بھی دعوت تھی اس سلامتی اور امن کی، یہ بھی دعوت ہے سلامتی اور امن کی، یہ سلام تحیہ نہیں۔ لہٰذا جا کے یہ کہنا کہ وہ السلام علی من اتبع الہدی، ہر وہ شخص جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی، لیکن جو نہ پیروی کرے اس کے لیے سلامتی گویا نہیں۔ یہ دعوت ہے اس کو، آ جاؤ سلامتی میں، امن میں آ جاؤ۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، اللہ اکبر، ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے یہ بات۔ انا، بے شک ہم، قد اوحی الینا، ہماری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے، ان العذاب، اس کے لیے عذاب ہے، بے شک اس شخص کے لیے عذاب ہے، علی من کذب وتولی، جو جھٹلائے تکذیب کرے اور جو منہ پھیرے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ گویا ساتھ دعوت امن و سلامتی کی، اور ساتھ نہ ماننے پر برے نتیجے سے خبردار کرنا، یہ ساتھ ہی ہو گیا۔ یہ ہے وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انذار اور تبشیر میں سے ایک چیز ابتدا میں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ اگر جا کے کسی کو کہیں کہ دیکھیں، تبشیر کا مطلب ہے کسی کو اچھے اعمال کے نتیجے میں خوشخبریاں دینا، اور انذار کا مطلب ہے برے اعمال کے نتیجے سے ڈرانا۔ تو جب آپ کسی کو خوشخبریاں دیں گے تو یہ بھی بہرحال لوگوں کے لیے ایک امید اور ایک خوشکن نتائج جو ہیں وہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کی امید کا پہلو جو ہے وہ ایڈریس ہوتا ہے، اور لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور دعوت اثر انداز ہوتی ہے جب آپ ان کو امید دلاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انذار ہے، ڈرانا، آپ ان کو بتائیں کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو امید ہوتی ہے وہ کم مؤثر ہوتی ہے، امید دلانا یا تبشیر کرنا یہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ابتدا میں کم اثر انداز ہوتی ہے، ابتدا میں انذار زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔
مثلاً میں آپ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہوں، آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ بھائی جو جو اٹھ کے باہر جائے گا اس کو باہر ایک بریانی کا پیکٹ ملے گا، یا کوئی اور اچھی بات، کوئی باہر جو جائے گا اس کو ایک ایک بوکے بار موجود ہے جناب، آپ کی استقبال کے لیے لوگ موجود ہیں، جو جو باہر جائے گا اس کو فلاں انعام ملے گا، کچھ بھی کہہ دو تو جانے کے لیے بہت سارے لوگوں کے دل میں تردد ہوگا، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، کریں نہ کریں، اچھے بھلے بیٹھے ہیں، اسی چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، معاملات درست سن رہے ہیں، بوکے بعد میں لے لیں گے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ ہر شخص کے دل میں مختلف خیالات آ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ نخواستہ اب سے 5 منٹ بعد یہ چھت گرنے والی، کوئی ایسی خوفناک بات بتا دوں، یا یہ بتا دوں کہ جناب تھوڑی دیر بعد یہاں سے کوئی لوگ آنے والے ہیں، وہ خطرناک لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس خطرے سے خبردار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر کسی نے نہیں سوچنا کہ مجھے بیٹھا رہنا چاہیے، اس خطرے کی وجہ سے ہر شخص نکلے گا۔ گویا انسان کی شخصیت کے اندر امید کا پہلو بھی موجود ہے، جو ایڈریس ہو تو انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن جو انذار کا پہلو ہے، جس قدر یہ اٹریکٹیو ہے، آپ شروع میں کسی کو اگر انذار کر دیتے ہیں تو سب سے زیادہ عمل پر وہ تیار ہوتا ہے جس کو خطرہ سامنے ہو۔ اللہ اکبر! اس کی آپ بے شمار مثالیں اپنی روزمرہ زندگی سے دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں حکم ہوا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اب اس میں تبشیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ بس اٹھیں اور آغاز کریں کام کا، اور لوگوں کا انذار کرنا شروع کر دیں، ان کو ڈرائیں کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً جب آغاز فرمایا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا، کوہ صفا پہ اپنی خاندان کو اکٹھے کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ جبل بو قبیس کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سب نے کہا تھا مان لیں گے۔ اب اس سے بھی پیچھے آپ دیکھ لیجئے، جب آواز لگائی گئی تھی نا لوگوں کو بلانے کے لیے، کوہ صفا پہ بلانے کے لیے، برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آوازہ لگوایا تھا وہ پتہ کیا تھا؟ یا صباحا! یہ جو صباحا صبح سے ہے، لیکن یہ اس وقت عرب کے کلچر میں یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی تھی، صباحا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر جو حملہ آور حملہ کرتے تھے وہ صبح کے وقت کرتے تھے، کیونکہ صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور غافل ہوتے ہیں عام طور پر، تو جو اچانک حملہ ہوتا تھا وہ صبح کے وقت ہوتا تھا، لہٰذا لفظ صبح حملے کے مترادف قرار پایا تھا، اور یا صباحا کا معنی یہ تھا کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، کوئی حملہ ہونے والا ہے، کوئی خطرہ درپیش ہے، لہٰذا یہ صدائی کسی خطرے کو تھی، لہٰذا انذار کا اظہار تو اس صدا سے ہی ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ابتدا میں فرمائی، یا صباحا۔ آپ نے کوئی خوشخبری نہیں دی، آپ نے خطرے کی بات بتائی۔ اگر جبل بو قبیس کے پیچھے لشکر چھپا ہے تو ہم جی مان لیں گے، چھپا ہوگا، اسی کا تو آپ نے خبردار کیا، تو فرمایا میں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! جو اس کفر اور شرک پر رہنے کی وجہ سے جو تمہارے سامنے منزل ہے وہ اس سے بڑی ہے، اس سے بڑی خطرناک ہے، لہذا اس سے بچ جائیے۔ تو ابتدا میں انذار ہی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جا کے اللہ کا پیغام تو پہنچانا ہے، اور ساتھ یہ بتا دینا ہے کہ جس شخص نے جھٹلایا، من کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اس کا پھر انتہائی خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ کیا؟ وَأَنَّ الْعَذَابَ، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ خطرہ پہلے بتا دیجئے، خوفناک نتائج پہلے بتا دیجئے، یہ انذار ہے۔ ان العذاب علی من کذب وتولی، یہ ہمارے اوپر وحی کی گئی، انا قد اوحی الینا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اور جو شخص نے بھی جھٹلایا اور جس نے بھی منہ پھیرا، گویا فرعون کو بتا دیجئے کہ اب گنجائش ختم ہو گئی، اب تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، یا مخالفت کرو اور یا حمایت کرو۔
حمایت کرو گے تو بچ جاؤ گے، مخالفت کرو گے تو عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ اب کوئی درمیان میں کوئی بات رہ نہیں گئی، اب جتنی تم نے موج کرنی تھی کر لی، تمہاری مہلت ختم ہو گئی۔ اب وہ حیران ہو گیا، اب یہ تو مجھے کوئی گنجائش ہی نہیں دے رہے، یا مانوں اور ان کے پیچھے چلوں، اپنی حکومت ختم کرا لوں اور اپنی ساری ٹور ختم کرا لوں، میرا سارا غلبہ ختم ہو جائے، اور اگر نہ مانوں تو یہ مجھے عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، کوئی درمیان میں گنجائش تو ہے ہی نہیں، راستہ ہے ہی کوئی نہیں، کیا کروں؟ لہذا اس نے سوال کیا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ بتاؤ کہ تمہارا رب ہے کون؟ یہ جو اتنے خطرناک سچویشن بتا رہے ہو کہ اس نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور رب کون ہے؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔